بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تفعلون واللہ یعلم ما تفعلون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ماننا یہ زندگی کے بننے کا سب سے بڑا اور واحد سبب ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا وہ قدم قدم پہ پریشان ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ قدم قدم پہ پریشان ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا اور میں مالدار ہو گیا، عہدے دار ہو گیا اور میں لوگوں میں مشہور ہو گیا تو بس پھر میری مرضی ہے، میں جو چاہوں گا سو ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ پیسے والے کی ہر مرضی پوری نہیں ہوتی، عہدے والے کی ہر مرضی پوری نہیں ہوتی، مشہور لوگوں کی ہر مرضی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ساری کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے وہ بات حاصل ہوگی جو اللہ چاہے گا۔ ہم نے دیکھا ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے یوں کہا کہ ہم نے پیسہ بہت کما لیا ہے، لہٰذا اب ہم اپنی ہر خواہش، اپنی ہر مرضی، اپنی ہر چاہت پوری کر سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے بہت پیسہ کمایا لیکن وہ اتنے پریشان ہوئے کہ غریب بھی اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے وہ پریشان ہوئے۔ اس لیے جو انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو ساتھ لے، اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرے، اپنی مرضی والی زندگی سے توبہ طائب ہو جائے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ہم اپنے جیسے ڈاکٹر کے کہنے پر کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنے مالک اور خالق کے کہنے پہ اپنی ناجائز خواہشات بھی نہیں چھوڑتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ جائز خواہشات بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر پہ اعتماد ہے کہ یہ میرا بھلا چاہے گا، یہ میرا برا نہیں چاہے گا۔ اس نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ کے لیے میٹھا زہر ہے، آپ کے لیے کھٹا زہر ہے، آپ کے لیے بڑے کا گوشت زہر ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جن کے ہر کھانے میں کباب ہوتے تھے، جن کے ہر کھانے میں چٹنیاں اور شکارپور کے اچار ہوتے تھے، اور وہ جب تک مٹھائی نہ کھاتے ان کے منہ پھیکے رہتے تھے، ڈاکٹر کے ایک بول پر سب چیزوں سے دستبردار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوگی، اس نے کہا ہے نا نقصان ہوگا تو ہو جائے گا، لہذا مجھے نہیں کھانا۔ تو اللہ نے جس چیز میں نقصان بتایا ہے اس میں نقصان کیوں نہیں نظر آتا؟ اس کو چھوڑنا ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ حالانکہ وہ تو جائز چھڑوا رہا ہے، اللہ حرام چھڑوا رہا ہے۔ اللہ وہ چھڑوا رہا ہے کہ جس میں معاشرے کا سدھار ہے، معاشرے کا سدھار ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ ہوگا وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جھوٹ معاشرے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی، وہ کہہ رہا ہے نہیں کی میں نے۔ ایک آدمی نے کام کیا، کہہ رہا ہے نہیں کیا۔ اب بتائیے یہ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ کل مجھے پرسوں ایک دوست نے بتایا کہ ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس فیصلے میں یقیناً ایک حق پر ہوگا، ایک ناحق پر ہوگا، ایسے ہی ہوگا نا، دونوں تو حق پہ نہیں ہوں گے، کوئی حق پہ ہے کوئی ناحق پہ ہے، لیکن دونوں قرآن اٹھا کر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی تو ناحق قرآن اٹھا رہا ہے، کوئی تو ناحق قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ ہوگا وہ معاشرہ کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، کسی کی برائی بیان مت کرو، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اس کی عزت کو نقصان پہنچے گا، اس کا دل پھٹے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت آ جائے گی۔ جب نفرت آ جائے گی تو معاشرے کا ماحول خراب ہوگا۔ معاشرہ تو محبت سے پنپتا ہے، محبت سے پروان چڑھتا ہے، محبت سے معاشرہ جنت بنتا ہے، محبت سے معاشرے میں سکون آتا ہے۔ جب نفرت ہوگی تو معاشرے میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ایک ماں اپنے بیٹے سے اپنی بہو کے لیے کہہ رہی ہے، تیری بہو نے آج مجھے بہت گالیاں دی ہیں، بہت گالیاں دی ہیں، بڑے طعنے دیے ہیں۔ اب بتائیے اس ماں کے بیٹے یعنی اس کی بہو کے خاوند کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس سے سدھار آئے گا یا بگاڑ آئے گا؟ بگاڑ آئے گا۔ شریعت نے، اللہ کے نبی نے غیبت سے منع کر دیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں نا، یوں سمجھے گویا آپ وہ مر چکا ہے اور آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ کسی کی بھی آپ غیبت کریں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے اس کا گوشت کاٹ کے کھا لیا۔ اس لیے ہمارے حاجی صاحب کہتے تھے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ
جو کتے کا گوشت کھائے اس کی دعا قبول ہوگی؟ جو کتے کا گوشت کھائے اس کی دعا قبول ہوگی؟ جو شراب پیے اس کی دعا قبول ہوگی؟ جو سور کا گوشت کھائے اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حرام جس کے پیٹ میں چلا گیا اب اس کی دعاؤں کی قبولیت پہ بین لگ جائے گا، بین لگ جائے گا، کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہرے غبار آلود، یعنی وہ بڑے مظلوم اور بڑے قابل رحم ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، قابل رحم بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یا رب یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ایسے پکارتے ہیں کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ فَإِنَّ مَأْكَلَهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَشْرَبَهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَلْبَسَهُ مِنْ حَرَامٍ، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام پیسوں سے لیا ہوا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا، چاہے شراب کا ایک قطرہ کیوں نہ ہو، چاہے کھانے کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو، جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کی دعاؤں کی قبولیت پہ بین لگ جائے گا، بین لگ جائے گا، نہیں قبول ہوں گی دعائیں، چاہے وہ کتنا مظلوم کیوں نہ ہو، کتنا قابل رحم کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنی لمبی نمازیں پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کتنے حج اور عمرے کرنے والا نہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ حرام کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں حرام چلا گیا ہے۔ ہاں 40 دن کے بعد جب اس کے پیٹ سے حرام نکل جائے گا، صاف ہو جائے گا، پھر امید ہے۔ اور ہاں اگر اس کے کھانے، اس کے پینے سے اس کے جسم کے کسی حصے کو توانائی ملی، خون بنا، گوشت بنا، بال اور کھال بنی، تو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے جہنم میں اس کا جانا لازمی ہے۔ جس کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی خون کا قطرہ حرام غذا سے بن گیا، اس کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ لوگ کتنے دھڑلے سے حرام کھاتے ہیں، کتنے سرکاری ملازم ہیں جن کی تنخواہیں تھوڑی ہیں اور ان کی رشوتیں زیادہ ہیں، اور اب تو اس کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا، چونکہ طبیعتوں میں ہڈ حرامی آ گئی ہے، محنت اور مشقت کی عادت نہیں رہی، بیٹھ کے کھانے کی طبیعت بن گئی ہے، لہٰذا لوگ کہتے ہیں پیسے اکٹھے کرو پھر بینک میں ڈال دو، سیونگ اکاؤنٹ میں، بڑھتے رہیں گے کھاتے رہیں گے، یہ تو عام ہو گیا ہے، پیسے ڈال دو بینک میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، بڑھتے رہیں گے کھاتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ 60 لاکھ ڈال دو بینک میں، 60 لاکھ، ہر مہینے 60,000 بھی مل گئے تو مہینہ تو گزر جائے گا۔ اول السلام فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ان کی کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ ان کا لباس حرام، ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ناپ تول میں کمی کرنے والا، اس کی کمائی حرام، جھوٹ بول کے چیز بیچنے والا، اس کی کمائی حرام، سرکاری دفتر میں بیٹھ کے وہ کام جس کو کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے اس کی مزید کمیشن لے رہا ہے، جس کو رشوت کہتے ہیں، اس کی کمائی حرام، سود لکھنے والا، سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا حساب کتاب کرنے والا، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب جب ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں تو کتے کے گوشت سے زیادہ برا ہے کسی انسان کا گوشت کھانا۔ جب کتے کے گوشت کو کھانے والے کی دعائیں مردود ہیں تو کسی انسان کا گوشت کھانے والے کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟
اور غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، یہ اس کا گوشت کھانا کہا گیا ہے اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں۔ شریعت نے غیر محرم عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس میں معاشرے کا فساد ہے، اس میں معاشرے کی خرابی ہے۔ اگر سارے مرد ساری عورتوں کو دیکھنے لگ جائیں، بتائیں معاشرے میں زنا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ معاشرے میں عشق بازی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ معاشرے میں لو میرج کا رواج پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور معاشرے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ بے حیائی بڑھے گی، بے پردگی بڑھے گی، لڑکیاں بھاگ جائیں گی، کورٹ میرج عام ہونا شروع ہو جائے گی، بچے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں گے، لڑکیاں اپنی مرضی کے رشتوں کا اصرار کرنے لگ جائیں گی۔ یہ سب چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی میں کیا حرج ہے؟ پسند کی شادی میں کیا حرج ہے؟ نہیں حرج ہے۔ اگر یہ پسند کی شادی حرام رابطوں سے وجود میں آئے گی، حرام کاموں سے وجود میں آئے گی، تو اس میں برکت نہیں آئے گی، اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نے غیر محرم عورتوں کو دیکھنے والے پر لعنت کی ہے، ہمارے نبی نے غیر محرم مردوں کو دیکھنے والی عورتوں پہ لعنت کی ہے۔ ایک دوست آئے، کہنے لگے جی خط لکھا، خود بھی آئے، خط دیا، میں نے اس میں پڑھا، کہنے لگے کہ جی وہ ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ماں باپ مان نہیں رہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ مان جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو وہ کیوں پسند آ گئی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کیا؟ کہاں دیکھی تو ہے۔ تو میں نے کہا دیکھنا جائز ہے؟ کہ نہیں دیکھنا تو جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اب بھی دل جو اٹکا ہوا ہے رابطہ بھی ہے؟ کہا رابطہ بھی ہے۔ میں نے کہا رابطہ جائز ہے؟ کہا نہیں۔ اس کی آواز کا سننا جائز ہے؟ کہا نہیں۔ اس کی طرف غیر محرم لڑکی کی طرف دل کا کھنچنا یہ جائز ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کی بہن کی طرف کسی کا دل کھنچے، آپ کی بہن سے کوئی چپ کے باتیں کرتا ہو، آپ کی بیٹی سے کوئی چپ کے باتیں کرے، آپ کی ماں سے کوئی چپ کے باتیں کرے، آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ کہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا آدمی ملے کہ جو آپ کی ماں کو چپ کے میسیجز کرتا ہو، آپ کی بہن کو چپ کے میسیجز کرتا ہو اور آپ کے سامنے آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ کہ جان سے مار دوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ کی بہن کے لیے میرے پاس کوئی آئے کہ مجھے اس کی بہن اچھی لگ گئی ہے اور میرا اس کی بہن سے رابطہ ہے، آپ مجھے وظیفہ بتائیں کہ اس کی ماں اس کے باپ کا دل نرم ہو جائے اور یہ مجھ سے رشتہ کر لیں، آپ اس کو گوارا کر لیں گے؟ میں اس کو وظیفہ بتاؤں نہ بتاؤں؟ کہنے لگے یہ تو میرا دل قبول نہیں کرے گا اس سے۔ کہنے لگے پہلے تو کسی نے ایسے نہیں کہا، میں تو کئیوں کے پاس گیا ہوں، سب نے مجھے وظیفے بتائے، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوا تو آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آخر میں نے چند باتیں اس کو اور کہیں۔ میں نے کہا پہلی بات، آپ کو یہ جرت کیوں ہوئی کہ آپ ایک حرام کاری کے لیے مجھے سہولت کار بنانے آئے؟ دوسری بات، جس رشتے کی بنیاد میں آپ حرام ڈال رہے ہیں، اس رشتے کی دیوار کب تک کھڑی ہوگی؟ جس دیوار کی بنیادوں میں کپاس ڈالی جائے، کپاس، یہ دیوار کھڑی رہی؟
اگلی بات جو میں نے ان سے کہی وہ یہ کہ میں نے کہا جس لڑکی کا آپ سے رابطہ ہے، آپ کا اس سے رابطہ ہے جو کہ ناجائز ہے، آپ اس سے شادی کر لیں گے، اس کے نطفے سے بچے بنیں گے، اس لڑکی کے نطفے سے اور آپ کے نطفے سے بچے بنیں گے۔ یہ جو بچے بنیں گے اس لڑکی کے نطفے سے جو بیٹی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیا وہ رابعہ بصریہ ہوگی؟ کیا وہ رابعہ بصریہ ہوگی؟ جو لڑکی بے دھڑک آپ کو کالیں کرتی ہے، آپ اس کو کالیں کرتے ہیں، وہ آپ کو میسیجز کرتی ہے، آپ اس کو میسیجز کرتے ہیں، اس کے نطفے سے رابعہ بصریہ پیدا ہوگی؟ تو آپ تو اپنی نسل پہ ظلم کریں گے اگر ایسی بے حیا لڑکی سے رشتہ کریں گے۔ ایسی بے حیا لڑکی کا رشتہ آپ نے کر بھی لیا، آپ کو مل بھی گیا، تو بھی آپ کی اولاد تو پھر ایسی بنے گی نا جیسی آپ کی بیوی ہوگی۔ جب آج ان آنے والے بچوں کی ہونے والی ماں آپ سے رابطے میں ہے تو آپ یاد رکھیں اس سے ہونے والی اولادیں بھی کسی سے رابطے میں رہیں گی۔ اس لیے کہ جب پھول بوئے جاتے ہیں تو پھول اگتے ہیں، اور کانٹے بوئے جاتے ہیں تو کانٹے اگتے ہیں۔ بے غیرت انسانوں کے نطفوں سے حیادار اولادیں پیدا نہیں ہوتی، بے حیا عورتوں کے نطفے سے حیادار بچیاں پیدا نہیں ہوتی، بے حیاؤں سے بے حیا پیدا ہوں گے، بے شرموں سے بے شرم پیدا ہوں گے، اور نیکوں کے نطفے سے نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصولی بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اس بات سے ہمیں منع کیا ہے جس میں معاشرے کا بگاڑ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے معاشرہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معاشرے کے اخلاق بگڑیں گے کہ نہیں بگڑیں گے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہ اوروں کا ہمدرد نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ اپنی جیب کو چند گرام چیز بچا کر بھر کے دوسرے کو نقصان دینا چاہتا ہے، تو اس میں انسانیت تو رہی نہیں۔ چند گرام چیز بچا کے اگلے کو نقصان دے رہا ہے، تو یہ تو پھر انسان نہ ہوا، یہ تو سانپ ہوا، یہ تو بچھو ہوا، یہ تو درندہ ہوا، یہ تو بھیڑیا ہوا کہ جو اوروں کو ڈس کے اپنے کام کرتا ہے، اوروں کو نقصان پہنچا کے اپنی ہوس کو پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام وہ احکام دیے ہیں جن احکام کو پورا کرنے سے ہمارے معاشرے میں امن آئے گا، امان آئے گی، ہمارے معاشرے میں محبتیں آئیں گی، ہمارے معاشرے میں سکون آئے گا، ہمارے معاشرے میں ہمدردی آئے گی، ہمارے معاشرے میں انسانیت آئے گی۔ ایک دوست کہنے لگے پاکستان میں انسانیت نہیں ہے، مغربی ممالک میں انسانیت بہت ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے دل میں اعتراض پیدا ہو رہا ہے نا، یہ اصل میں دہریوں کی چلائی ہوئی بات ہے جس سے آپ متاثر ہو گئے۔ انسانیت اور اسلام یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز کا نام ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہم نہیں جانتے اسلام، ہم انسانیت کے پیروکار ہیں، تو یہ اصل میں دبے الفاظ میں دہریت کے دعوے دار ہیں۔ انسانیت تو اسلام نے سکھائی ہے، کسی مذہب نے انسانیت نہیں سکھائی، کسی مذہب نے انسانیت نہیں سکھائی۔ سب سے بڑا انسانیت کا دعوے دار امریکہ ہے، سب سے بڑا انسانیت کا دعوے دار اسرائیل ہے۔ آپ ان کے کرتوت دیکھ لیں، کون سی انسانیت؟
جنہوں نے بچوں پہ بم برسا دیے، عورتوں پہ بم برسا دیے، ہسپتالوں پہ بم برسا دیے، اسکولوں پہ بم برسا دیے، امداد لینے کے لیے، بچوں کے لیے روٹی لینے کے لیے ایک باپ بھوک سے نڈھال باہر نکلتا ہے، اس پہ بمباری کر کے اسے شہید کر دیا جاتا ہے، اس کے بچے امداد سے آنے والی روٹی کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، نہ روٹی آتی ہے نہ ان کا باپ آتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ناسور ہیں، ایسے ناسور ہیں، ایسی چھپی ہوئی بھیڑیں ہیں، چھپی ہوئی بھیڑیں، ایسے منافق قسم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو کافر ظاہر نہیں کر سکتے کہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، بدنامی کا اندیشہ ہے، لیکن ان کے دل میں کفر بھرا پڑا ہے، ان کا دل کفر کی نجاست سے ناپاک ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ میرے بھائی، انسانیت اسلام کا دوسرا نام ہے، اور اسلام کا دوسرا نام انسانیت ہے۔ اب تاریخ کی کتابیں اور ادیان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے کہ ہندو مذہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے، عیسائی مذہب میں عورت کی کیا حیثیت ہے، ان یہودیوں کے ہاں تو انسان کی کیا اہمیت ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ ہمارے نبی تشریف فرما ہے اور آپ کی جنگ ہوئی ہے ایک قوم کے ساتھ، اور وہاں سے قیدی آئے ہیں، ان میں ایک عورت ہے، غیر مسلم عورت ہے، کافرہ عورت ہے، کافرہ عورت ہے، ہمارے نبی کے سامنے پیش کی گئی، لیکن اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کی بجائے چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، آپ نے اپنی چادر اتار کے اس عورت کے سر کو ڈھانکا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم عورت ہے، آپ نے فرمایا کسی کی تو بیٹی ہے۔ انسانیت تو اسلام نے سکھائی ہے۔ پرندوں کے حقوق بتائے گئے، جانوروں کے حقوق بتائے گئے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے، ماں کا درجہ، ماں کا تقدس، ماں کا مقام اسلام نے بتایا، باپ کا مقام اسلام نے بتایا، بھائیوں کا مقام اسلام نے بتایا، بہنوں کا مقام اسلام نے بتایا، بیوی کا مقام اسلام نے بتایا۔ کسی مذہب نے، کسی دین نے بیوی کا مقام نہیں بتایا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اسلام نے مرد کو اس بات پر اکسایا، اس بات کی تاکید کی کہ بھئی بیوی کی قدر کرو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بھلا آدمی، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے چند چیزوں کی تاکید کی ہے، چند چیزوں کی آپ نے زیادہ تاکید کی، نماز کی، غلاموں کی، اوروں کے حقوق کی، ان کی آپ نے باقی چیزوں سے زیادہ تاکید کی۔ ظلم اور زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ ان چند چیزوں میں ایک چیز جس کا آپ نے بار بار تکرار کیا، حجۃ الوداع میں منی میں تکرار کیا، عرفات میں تکرار کیا، مدینے میں آ کے تکرار کیا، اور بار بار اس بات کو دہرایا، ان میں سے ایک یہ بھی تھی استوصوا بالنساء خیرا، اے میری امت کے لوگوں عورتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ میری وصیت ہے، میری وصیت کو قبول کرنا۔ استوصوا، میری وصیت کو قبول کرو، میری وصیت کو قبول کرو، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ
اس لیے کہ یہ مہر کے عوض تمہارے نکاحوں میں آتی ہیں اور ان میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں، لہٰذا ان سے ایسی حرکتیں ہو جائیں گی جن سے تمہیں ناگواری ہو، تم اسے برداشت کر لو۔ اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری لگتی ہے تو کوئی تو اچھی بھی لگتی ہوگی، تو ادلا بدلا کر لو۔ اچھی بات کا انعام نہیں دیتے تو بری بات اور اچھی بات کا ادلا بدلا کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ یہ اسلام نے کیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی ہے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ کسی کو قرضہ دیا ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا، اسلام کہتا ہے ڈھیل دو، مہلت دو، مانگو بھی تو نرمی سے مانگو، اور ٹائم دو، اور جس نے قرضہ دیا ہے، جس نے قرضہ لیا ہے، اس کو اسلام کہتا ہے تم ٹائم سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرو، ٹائم سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رحم اللہ امرأن سہل البیع سہل الشراء و سہل التقاضی و سہل القضاء۔ مجھ محمد کی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ جو جب بیچے تو گاہک کے ساتھ آسانی کرے، جب خریدے تو دکاندار کے ساتھ آسانی کرے، جب قرض لے تو ادا کرنے میں آسانی کرے، جب قرض مانگے تو مانگنے میں آسانی کرے۔ مجھ محمد کی اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت کو، اپنے دین کو سینے سے لگا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا معاشرہ دین پہ چلنا شروع ہو جائے گا، جب ہمارے معاشرے میں اللہ کے احکام زندہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے زندہ ہو گئے، خدائے پاک کی قسم اس دن معاشرہ جنت کا منظر پیش کرے گا۔ نفسا نفسی، کوئی کسی کا نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اس لیے ہم سب کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے سے اللہ کی تمام نافرمانیاں ختم ہو جائیں، ہر ایک اللہ کی ماننے والا، اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کی دی ہوئی زندگی پہ چلنے والا ہو جائے۔ جب چلتی بس کسی کھڈے میں پھنس جائے، کسی کھائی میں پھنس جائے یا ریت میں پھنس جائے تو صرف ڈرائیور کے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھنے سے یہ نہیں نکلے گی، اس کے لیے تمام سواریوں کو اترنا پڑتا ہے اور مل کے دھکا دینا پڑتا ہے، پھر وہ پھنسی ہوئی گاڑی نکلتی ہے۔ آج کا معاشرہ بے دینی کی دلدل میں پھنس چکا ہے، بے دینی اور بے حیائی اور بے پردگی اور بددیانتی اور بدامنی کی کھاہی میں پھنس چکا ہے۔ اب اس کو نکالنے کے لیے صرف مسجد کا امام کافی نہیں ہے، صرف جمعے کا خطیب کافی نہیں ہے، صرف مدرسوں میں بیٹھے ہوئے علماء کافی نہیں ہے، صرف یہ تھوڑے سے تبلیغ والے کافی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو مل کر اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور اس کو اس بے دینی اور بے حیائی اور بددیانتی سے نکالنے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ تو بھئی آپ سارے کے سارے اپنے معاشرے پر، اپنے آس پاس، اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، ہر مسلمان پر سدھارنے کی اور دین پر لانے کی محنت کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعہ رات سے رائے میں اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے رائے کے اجتماع میں شرکت کریں۔ بدھ کے دن یہاں سے نکلیں گے لوگ اور جمعہ رات کو وہاں پہنچیں گے، اتوار کی صبح دعا ہو جائے گی، وہاں سے آپ نکل کے پیر کی صبح کو یا اتوار کے دن رات کو دیر سے واپس آ جائیں گے۔ کوشش کریں اس میں خود بھی جائیں، اوروں کو بھی لے کر جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر جائیں، تاکہ ہم وہاں سے دین کی عظمت اور دین کی اہمیت اور اللہ کی ماننے کا جذبہ لے کے آئیں، تاکہ ہمارے لیے زندگی اللہ کی مان کے گزارنا آسان ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔